نہ کر مشکل سر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے بہت ہی پیارا پروگرام لے کر ہم حاضر ہو گئے ہیں جس کا نام ہے باتیں ہیں میرے سرکار کی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال اوصاف میں سے کچھ اوصاف سنتے ہیں، آپ کے زندگی کے واقعات کو ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کا بھی جو ہمارا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست شفقت۔ اس تعلق سے آج ہم سنیں گے، سبحان اللہ، حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر شفقت و مہربانی کے کئی انداز اپنائے۔ انہی میں سے ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بات پر تنبیہ کرنے یا توجہ دلانے یا بطور برکت کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سینے پر ہاتھ مبارک مارا۔ دست مبارک جب کسی کے سینے پر پڑتا تو وہ سینہ علم و حکمت، ایمان و بصیرت اور نور معرفت کا خزینہ بن جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی کمال ہے۔ جس کے سینے پر دست شفقت مارتے اس کے مقدر کے دروازے کھل جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ لمحات ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے دل تڑپ اٹھتا ہے کہ اے کاش، اے کاش، اے کاش ہم بھی اس مقدر والے قافلے میں شامل ہوتے۔ لیکن ان مقدس واقعات میں ہمارے لیے آج بھی بے شمار سبق ہیں، تربیت ہے اور جذباتی وابستگی کے لمحے موجود ہیں۔ یہ مضمون اسی محبت رسول، اسی رحمت لمس اور اسی قیادت کے انداز کو بیان کر رہا ہے جس میں تربیت بھی ہے، دعا بھی ہے، روحانی فیضان بھی ہے اور قیادت کے بے مثال اسلوب بھی ہیں۔ آئیے ہم چند خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے واقعات سنتے ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت سے نوازا۔ نوازنے کے بعد ان کے سینے ایمان، علم، ہدایت اور محبت رسول سے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت 3 بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ، اس کے سینے میں جو بھی اسلام کی دشمنی ہے اسے نکال کر ایمان سے تبدیل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے بھیج رہے ہیں، میں تو کم عمر ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر مارتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، اس کے دل کو ہدایت دے اور زبان کو ثابت رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست شفقت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر آیا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں پریشانی نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے سر پر رکھا اور یہ دعا دی، اے اللہ اسے حکمت و دانائی اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ پھر اپنا دست شفقت ان کے سینے پر رکھا تو انہوں نے اس کی ٹھنڈک اپنے پیٹھ میں محسوس کی۔ پھر یہ دعا دی، اے اللہ اس کا سینہ علم و حکمت کا گنجینہ بنا دے۔ اس دعائے نبوی کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ آپ کبھی بھی کسی سوال کا جواب دینے سے نہ گھبرائے اور تا حیات امت کے بہت بڑے عالم رہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ان کو گھر پر ہی کیوں نہیں رہنے دیا، یہاں تک کہ میں خود ان کے پاس آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بجائے یہ کہ آپ ان کے پاس تشریف لے کر جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے والد کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر اپنا دست شفقت پھیر کر فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں اپنی کمزور یادداشت کے سبب قرآن کریم یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان کی وجہ سے ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ اے عثمان میرے قریب آ جاؤ۔ جب میں قریب ہوا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنا دست شفقت میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے دونوں کاندھوں کے درمیان محسوس کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اس دن کے بعد سے میں جو چیز بھی سنتا ہوں مجھے یاد ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دست شفقت کا نور جو تاریکی مٹا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن ایاس رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دست شفقت پھیرتے ہوئے ان کے سینے پر اپنا دست پر انوار رکھا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی، حضرت اسید رضی اللہ عنہ جب بھی کسی تاریک گھر میں داخل ہوتے تو وہ گھر روشن ہو جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوں تو اپنی امت پر بلکہ ہر بندے پر شفقتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ ہاتھ، سبحان اللہ، جس سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں، سبحان اللہ۔ آپ کا دست شفقت جب صحابہ کے سینوں پر لگا، جن کو اس سے برکت حاصل ہوئی، تو کتنی بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوئی۔ ان کو علم ملا، ان کو حکمت ملی، ان کو عمل ملا، حافظے مضبوط ہوئے، علم ملا۔ اور سبحان اللہ، ابھی جو ہم نے واقعہ سنا کہ تاریکی مٹ گئی، اب یہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوتے گھر روشن ہو جاتا۔ یہ سبحان اللہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست شفقت کی۔ حضرت قیس فرماتے ہیں، میرے بھائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میری شکایت کی کہ یہ اپنا مال بہت خرچ کرتے ہیں اور اس معاملے میں ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے قیس کیا معاملہ ہے؟ تمہارے بھائی تمہاری شکایت کر رہے ہیں اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ تم اپنا مال بہت خرچ کرتے ہو اور اس معاملے میں تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھلوں میں سے اپنا حصہ لے کر راہ خدا میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔
یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست شفقت مارا اور 3 بار یہ ارشاد فرمایا، خرچ کر، اللہ پاک تجھ پر خرچ کرے گا۔ اس کے بعد میں اللہ پاک کی راہ میں نکل گیا، میرے ساتھ صرف میری سواری ہی تھی، اور آج میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ مالدار اور خوشحال ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان واقعات کو سن کر دل میں ایک حسرت اٹھتی ہے کہ اے کاش ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ زمانے میں ہوتے اور ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سینے پر اپنا دست شفقت مارتے اور ہمارے سینے دست اقدس کے فیض سے روشن و منور ہو جاتے۔ لیکن ہمیں اپنی اس حسرت پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا وسیلہ پیش کریں جن کے سینوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست شفقت آیا۔ سبحان اللہ، ہم بھی استغاثہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جیسے بھی ہیں مگر ہیں آپ کے امتی آقا، ہمارے سینے پر بھی اپنا دست شفقت پھیر کر ہمارے سینوں کو گناہوں سے پاک کیجئے، ہمارے سینوں کو نور سے منور کیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنا دست شفقت پھیر کر ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دیجئے۔ یا رسول اللہ، ہمارا سینہ مدینہ بن جائے۔ یا رسول اللہ، اس میں آپ کی محبت گھر کر جائے۔ یا رسول اللہ، اس میں مدینے کی محبت گھر کر جائے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اس میں گھر کر جائے۔ یا رسول اللہ، گناہوں سے نفرت نصیب ہو جائے، بس نیکیوں میں ہمارا دل لگے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ یعنی اے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذبح کے وقت جانور جس طرح تڑپ رہا ہوتا ہے اس طرح میرا دل آپ کے عشق میں تڑپ رہا ہو۔ حضور، اس وقت آپ تسلی کے لیے اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھ دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو میں ہمارے لیے کئی طرح کی نصیحتیں اور درس ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی پیاری اور اچھی باتیں ہمارے اس پروگرام میں بتائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتیں اپنی امت پر بہت زیادہ ہیں۔ آج تو ہم نے دست شفقت کے تعلق سے سننے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، ان صحابہ کا صدقہ کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت آیا، اللہ پاک ہمارے سینوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سر